السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو انسائٹ ود انیک ناجی. سیاسی تلخی کم ہونے کے بجائے بڑھتی چلی جا رہی ہے، اور پیپلز پارٹی نے جہاں پہ ایک طرف اپنا اجلاس بلایا ہے جس میں وہ مشاورت کریں گے اپنی پارٹی سے کہ کیا پی ٹی آئی پر پابندی لگانے کا مطالبہ نون لیگ کی جانب سے جو کیا جا رہا ہے اس کو ان کا ساتھ دیں یا نہ دیں. دوسری طرف لاہور میں مسلم لیگ نون کا اجلاس ہوا ہے نواز شریف کی صدارت میں، جس میں انہوں نے کابینہ بڑھانے پہ مشاورت کی اور پی ٹی آئی کا مقابلہ کرنے پر پارٹی کا غور و خوض ہوا. جس کے علاوہ بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کے حوالے سے خبریں آئی ہیں جو غیر رسمی گفتگو انہوں نے کی کہ اب جو نیا الزام ہے وہ تشدد کا ہے، اور بشرا بی بی نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی کی جان کو، زندگی کو خطرہ ہے، ان پر تشدد ہوا ہے. کیا یہ بات درست ہے یا نہیں؟ ان موضوعات پر بات کرنے کے لیے ہم نے دعوت دی ہے پنجاب اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر ملک احمد خان بچر صاحب. ان کو ویلکم کرتے ہیں. اور ان کے ساتھ تشریف فرما ہے کراچی سے ہمیں جوائن کیا جناب کھیل داس کوہستانی صاحب، پی ایم ایل این کے رہنما ہیں. میرا خیال ہے کہ سب سے پہلے ہمیں گفتگو کا آغاز ملک صاحب سے کرنا چاہیے، کیونکہ ان کی قیادت کے حوالے سے آج بڑے سنگین بیانات سامنے آئے ہیں. یعنی یہ کہ ان کی جان کو ہی خطرہ ہے. تو ملک صاحب کیا کہنا چاہیں گے؟ آپ کی پارٹی کا رد عمل کیا ہوگا؟ جی بھائی جان السلام علیکم. سب اصل میں جی بات یہ ہے کہ میں سب سے پہلے تو یہ عرض کروں کہ میں 2 دن پہلے خود خان صاحب سے ملا ہوں. تو جو ادھر جیل کا میں نے رویہ احکام کا دیکھا ہے اور جس طرح ان کا ایٹیٹیوڈ ہے، جب ہم اندر جاتے ہیں میرے ساتھ ہم اکٹھے تھے، اپوزیشن لیڈر عمر ایوب صاحب تھے، میں تھا، تو ہمیں بھی اپنا ڈیفینیٹلی چاہیے کہ پریویلیجز ہوتی ہیں ہر ممبرز کی ہوتی ہیں. ہمارے ساتھ جو ادھر بھی ممبر بیٹھے ہیں تو ایک دہشت گردوں جیسا سلوک ہو رہا ہے جی سب کے ساتھ ادھر. اور خان صاحب کے بیٹوں کی جو کورٹ نے اجازت دی ہوئی ہے کہ ہفتے میں 2 بار ملاقات کروائی جائے، گو کہ انہوں نے خود ذکر نہیں کیا اس بات کا، لیکن ہمیں ادھر جا کے یہ پتہ چلا ہے کہ گزشتہ 2 ہفتوں سے بات نہیں کروائی گئی. ڈیلی کہا جاتا ہے جی کل کروائی جائے گی، پرسوں کروائی جائے گی. اس کے علاوہ آپ کو پتہ ہے کہ راتوں رات جیل میں جس طرح انہوں نے ٹرانسفرز کیے. اچھا اس کے بعد آپ خود دیکھ لیں کہ جس طرح ہمیں پتہ چلا کہ پچھلے دنوں ان کی کوئی تلخ کلامی بھی ہوئی. تو چیزوں کو اس طرف لے کے جا رہے ہیں کہ خان صاحب ڈیفینیٹلی جب بندہ اندر جیل میں ہوتا ہے اور بے گناہ ہوتا ہے تو یہ چیزیں فرسٹریشن یہ چیزیں ہوتی ہیں. تو یہ کوئی ایسا ایکٹ کرے کہ اس ایکٹ میں کہ باہر اڈیالہ جیل کے باہر لوگ آ جائیں، یہ ان کے یہ لوگوں کو موقع فراہم کر رہے ہیں کہ ایسی باتیں یہ کریں. نہیں، دوسری بات یہ ہے آپ نے جی کہ فرمایا کہ آپ اس کی میں ملاقات کوئی ابھی ہوئی بھی، آپ نے فرمایا کہ آپ کی ملاقات ہوئی ہے بانی پی ٹی آئی سے، تو آپ نے کوئی اس طرح تشدد کا کوئی نشان ہاں جی دیکھا 2 ہے دن یا انہوں پہلے نے آپ سے کوئی انہوں نے آپ نے نہیں اللہ تشدد کا معاف کوئی کرے جی نشان ایسے دیکھا؟ تشدد دیکھیں انہوں نے آپ سے میری کہا عرض کہ سنیں جی تشدد ایسا ہوا ہے. اس طرح تشدد نہیں ہوتا. نہیں وہ خان صاحب اپنے بارے میں کبھی بھی بات نہیں کرتے. میں پہلے آپ کو عرض کر رہا ہوں ہمیں ان کی جو سخت قید ہے، جو سختیاں ہیں وہ ہمیں جیل میں ڈیفینیٹلی ان کے سارے چاہنے والے بھی ہیں اور بھی ہیں. پچھلے دنیں بھی جو ٹرانسفر ہوئی ہیں اسی وجہ سے ہوئی ہیں کہ خان صاحب کہ یہ سارے رسپیکٹ کرتے ہیں یہ لوگ. تو بات یہ ہے کہ وہ ہمیں پتہ چل جاتا ہے جی. آپ بھی کسی جگہ پہ 2-3 دفعہ جائیں تو باتوں کا تو آپ کی بھی پتہ چل جاتا ہے. میری دوسری یہ تیسری ملاقات ہے خان صاحب سے، تو پتہ تو اسی وقت چل جاتا ہے. لیکن اصل بات یہ ہے جی کہ دیکھیں یہ چیزیں یہ نوبت جس طرح پہلے آپ نے کہا کہ تلخیاں کم نہیں ہو رہی، تو کیوں نہیں ہو رہی؟ اب ان کے پاس گورنمنٹ تھی، جس طرح بھی آ گئے ان کے پاس 2 صوبوں جو مین آپ سمجھ لیں کہ جو بیٹل فیلڈ ہے پورا پاکستان ان کے پاس ہے، پنجاب ان کے پاس ہے، تو تلخیاں ان سے کیوں نہیں کم ہو سکی؟ کبھی انہوں نے یہ سوچا ہے؟ بات اصل یہ ہے کہ تلخیاں اس لیے نہیں کم ہو سکیں کہ ان کے اپنے بس میں کچھ نہیں ہے. دیکھیں ان کو جو امپلیمنٹیشن انہوں نے چیزیں کرنی ہوتی ہیں وہ ان کا اختیار نہیں ان پہ. جی کوہستانی صاحب، آپ کا کیا رد عمل ہوگا کہ آپ کی پارٹی جو ہے وہ پنجاب میں برسر اقتدار ہے لیکن وہ کوئی ریلیف نہیں دے پا رہی، لیکن اس کے ساتھ ملک صاحب یہ بھی کہتے ہیں کہ اختیار بھی نہیں ہے آپ کی حکومت کے پاس؟ دیکھیں پہلی بات ملک صاحب کے لیے میرے دل میں عزت اور احترام ہے. ملک صاحب نے 2 باتیں کی. ایک بات انہوں نے جو ان کے بچوں کے حوالے سے کی ہے، بانی پی ٹی آئی کے بچوں کی. دیکھیں 4 سال جب پونے 4 سال وہ ہم حکومت میں تھے، میں نے نہیں دیکھا کہ وہ کبھی ان کے بچے ان سے ملنے آتے تھے یا وہ کبھی بچوں سے خصوصاً ملنے باہر جاتے تھے. اب یہ ان کا رشتہ ہے وہ ظاہر بہتر ان کو پتہ ہے کس طرح وہ چلتے ہیں. تو ہماری قیادت قائد محترم پارٹی کے سربراہ نواز شریف صاحب،
وزیر اعظم شہباز شریف صاحب, وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز صاحبہ واضح پبلک کے سامنے کہہ چکے ہیں جو ہمارے ساتھ انہوں نے کیا, جو ہمارے ساتھ جیلوں میں رویہ رکھا گیا, جو زیادتی کی گئی, ہم نہیں چاہتے کہ ان کے ساتھ وہی عمل دہرایا جائے. نواز شریف صاحب نے تو یہ بھی کہا اگر ایک اے سی کی بجائے 2 اے سی لگا کے دے مجھے اعتراض نہیں ہے. تو جب ہمارا موقف واضح ہے پھر یہ الزام بھی لگاتے ہیں, ایک طرف کہتے ہیں کہ ان کا اختیار نہیں, پھر کہتے ہیں کہ یہ سب کچھ ظلم بھی ہم پہ کر رہے ہیں. تو یہ بھی ان کو کلیئر کرنا چاہ رہے ہیں کہ ان کے ساتھ ظلم کون کر رہا ہے, کون سا ظلم ہو رہا ہے. جو سہولتیں اس وقت بانی پی ٹی آئی کو جیل میں ہے, میں نہیں سمجھتا ہوں اگر پاکستان کے کسی قیدی کو یہ سہولتیں حاصل ہے. ہمیں اعتراض نہیں ہے, مگر ہم جو ہمارے ساتھ انہوں نے کیا یا جو باقی قیدیوں کے ساتھ ہو رہا ہے, تو وہ کیوں نہ وہ دیسی مرغی, مٹن کڑھائیاں, اس طرح کے کھانے ان کو بھی اہتمام کیا جائے. تو یہ صرف کہنا, اور جب یہ باہر آتے ہیں اپنے لیڈر سے مل کے, آپ ان کے ٹویٹ ریکارڈ پہ نکالو کس طرح وہ تعریف کرتے تھے, ان کے حوصلے بلند تھے, وہ لال لگے ہوئے تھے, وہ حشاش بشاش تھے. تو یہ اس قسم کا جو تشدد کا الزام لگانا, دیکھیں یہ جھوٹ اور پروپیگنڈا کرنا ان کا وتیرہ ہمیشہ رہا ہے. جھوٹ بولنا, الزام لگانا, الزام حکومت پہ لگانا, ہمارے عسکری قیادت پہ الزام لگانا, یہ دھمکیاں دینا, یا یہ اس طرح کی کہنا کہ ہمیں مار دیں گے. تو یہ صرف ایک ہی پریشر دینے کی کوشش ہمیشہ کرتے ہیں کہ کسی طرح ان سے بات چیت کی جائے, ان کے مطالبات, ان کو اقتدار دیا جائے. یہ ان کا ایک طریقہ ہے, طریقہ واردات جس کو کہتے ہیں, یہی طریقہ انہوں نے ہمیشہ اپنایا ہے. میں سمجھتا ہوں اس کو کوئی ایسی تکلیف میں نہیں ہے, وہ بڑے محفوظ اور بہت اچھے طریقے سے بیٹھے ہوئے. میں نہیں سمجھتا کہ یہ سہولتیں کسی اور قیدی کو اس وقت فراہم کی جا رہی ہے. تو یہ بات کہنے کے لیے میڈیا پہ سیاسی ورکر ہیں, آپ ایک سیاسی ورکر ہیں, فرمائیے گا کہ پی ٹی آئی یعنی ایک پورے ملک میں پھیلی ہوئی جماعت ہے, آپ کے خیال میں اس پر پابندی افیکٹو ہوگی, یہ کام ممکن ہوگا جو آپ کی پارٹی نے ذمہ داری اٹھا لی ہے؟ دیکھیں ہم اپنی حکومت کی ریٹ قائم کریں گے. ہم نے اتحادیوں سے مشاورت شروع کر دی ہے. حکومت ہر ممکن وہ کوشش کرے گی قانون اور آئین کی حکمرانی میں, جو ہمیں آئین اجازت دے گا ہم وہ کام کریں گے. ماروائے آئین ہم کوئی کام نہیں کریں گے. جو جماعت بندوق کی زور پہ سیاست کرنا چاہتی ہے تو میں سمجھتا ہوں پھر ایک دہشت گرد اور ایک سیاسی ورکر میں فرق ہونا چاہیے. ہم عدم تشدد کے پیروکار ہیں. یہ تشدد والی جو سیاست ہے, جس طرح آپ نے دیکھا ان کی کے پی کے میں حکومت جو کچھ یہ کر رہے ہیں, جس طرح جو خون ریزی کرنے میں روکنے میں ناکامی ہوئی ہے ان حکومت کی, اس طرح اشتعال انگیزی انتشار کی سیاست کو ہم روکیں گے, ہر صورت میں روکیں گے. جب تک ہم حکومت کریں گے اور آئین اور قانون کے مطابق کریں گے. کسی کو یہ حق حاصل نہیں ہے. اگر ان کو حق حاصل ہے تو پھر ان کو دوسروں کو بھی اجازت دیں, جنہوں نے جن لوگوں کو انہوں نے آ کے پی کے میں ہمارے جو گلے میں اٹکایا ہے, جو دہشت گردی ہم نے ختم کی تھی, جس کو ہم نے روکا تھا, اس کو دوبارہ ہمارے لیے, پاکستان کے لیے, پاکستان کی عوام کے لیے دندناتے وہ پھر رہے. تو یہ سلسلہ ہم بند کریں گے. ملک صاحب یہ فرمائیے گا کہ آپ کے خیال میں, یعنی ہمارے سامنے دیکھتے دیکھتے جہاں پہ آپ کی پارٹی پر پارا لگتا تھا کہ لاڈلے ہیں اور ون پیج ہے, آپ کے رہنما بھی کسی زمانے میں بہت دور نہیں یہی کہا کرتے تھے, تو ایک لاڈلے سے دہشت گرد تنظیم تک کا سفر اتنی جلدی کیسے طے ہو گیا؟ دیکھیں سر, یہ کھیلداس صاحب جو فرما رہے ہیں نا جی, پہلی بات تو یہ سر کہ اصل میں جو اختیارات کی میں بات کر رہا ہوں نا جی, تو چونکہ یہ ایک گورنمنٹ, آپ کو بھی پتہ ہے 8 فروری کو جو کچھ ہوا, اس کے بعد فارم 47 اور فارم 45 کا جو چکر چلا, تو اس میں آپ کو بھی اب سارا پتہ ہے. میں اگر جاؤں گا تو وقت کا ضیاع ہے اس ساری اس کی طرف. اصل میں 9 اپریل کے بعد آج دن تک درمیان میں جتنی گورنمنٹس بھی آئی ہیں, ہم تو ان کو بھی سو کالڈ گورنمنٹ سمجھتے ہیں کہ وہ مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی اور جو بھی یہ الائنس بنا ہوا ہے انہی کی وہ گورنمنٹ تھی, سو کالڈ نگران گورنمنٹ تھی. پہلی بات. دوسری بات یہ ہے جی کہ جو آپ نے بات کی ہے, تو ان کا خیال یہ تھا
کہ عمران خان 12 گھنٹے 2 دن 4 دن رہے گئے جیل میں اور ٹوٹ جائیں گے. اب ہو گیا 1 سال سے زیادہ, نہ وہ ٹوٹے نہ ان کی جماعت ٹوٹی. جو کچھ ہمارے ساتھ ہوا, کھیلداس صاحب موجود ہیں, ایک پولیٹیکل آدمی ہیں, یہ اگر موازنہ کریں گے فوراً, مجھے یہ بھی پتہ ہے بھائی میرے یہ قابل احترام ہے, یہ موازنہ کریں گے 18 سے. کیا 18 میں پرپوزر سکینڈر کیا کینڈیڈیٹس کو اغوا کیا گیا تھا؟ ہمیں تو الیکشن ہی نہیں لڑنے دیا گیا, ہمارا سمبل لے لیا گیا, اور اس کے بعد ابھی تک ابھی ہمارے 3 MNA اغوا ہوئے اور جو 2 بازیاب ہو گئے اور ایک ابھی تک لاپتہ ہے, ایک کے بیٹے کو لاپتہ کیا ہوا ہے, خود نہیں, اس کا بیٹا لاپتہ ہے. تو بات یہ ہے جی کہ دہشت گرد بنانے کے لیے تو کسی کو بھی ہم کہہ سکتے ہیں. کیا ایک علاقائی جماعت میں بھی پابندی لگ سکتی ہے؟ کیا جب طیارہ سازش کیس میاں نواز شریف پہ ہوا تھا تو ان پہ بھی اس قسم کے الزام لگے تھے؟ کیا ان کی جماعت ختم ہو گئی تھی؟ پاکستان پیپلز پارٹی پہ جو الزامات لگے تھے ان کی جماعت ختم ہو گئی تھی؟ دیکھیں ان باتوں سے جماعتیں ختم نہیں ہوتی, چاہے جو ایک علاقائی جماعت ختم نہیں ہو سکتی. یہ تو سنگل لارجسٹ پارٹی ہے قومی اسمبلی میں, یہ تو خود مانتے ہیں کہ آپ سب سے زیادہ سیٹیں ان حالات میں بھی لے کے آئے ہیں, کوalition گورنمنٹ میں یہ بیٹھے ہیں. تو کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ سنگل لارجسٹ پارٹی کو آپ دہشت گرد قرار دے دیں گے, آپ پابندی لگا دیں گے؟ یہ میرا نہیں خیال کہ یہ کوئی, اگر کوئی ان کو یہ مشورے دے رہا ہے, یہ ان سے یہ کو فیصلے کروانے کے لیے دباؤ ڈال رہا ہے, تو یہ احمقوں کی جنت میں رہنے والی بات ہے. یہ بات اس طرح نہیں ہے کہ آپ جائیں گے اور جا کے آپ لگا دیں گے, پابندی لگا دیں گے. پابندی لوگوں نے ماننی ہے, جو پولیٹیکل جماعتیں ہوتی ہیں. لیکن میرا سوال ملک صاحب, عوام ہوتی ہے. میں دوبارہ سے سوال اپنے دہرا دیتا ہوں. میرا سوال یہ تھا کہ تاریخ کے طالب علم کی حیثیت سے کیا آپ کے خیال میں وہ بنیادی وجہ کیا ہے کہ ایک جانب یعنی جو تانا آپ کو لگتا تھا کہ آپ لاٹنے ہیں, اب وہ یہ دہشت گرد تنظیم کی تک نوبت آ گئی؟ آپ کے خیال میں کون سی بنیادی وہ باتیں ہیں جو یہ سفر کیسے اتنی جلدی کیسے پوزیشنز بدل گئیں؟ انیک بھائی میں عرض کروں آپ کو کہ وہ تو تانا اب بھی ہمیں مل رہا ہے. جب ہمارے کیسز کا فیصلہ ہو جاتا ہے تو کہتے ہیں یہ لاڈلے ہیں. جس طرح کھیلداس صاحب فرما رہے تھے کہ ان کو پوری طرح پروٹوکول ہے جیل میں. اب مجھے زیادہ پتہ ہے, میں اس میں کیا ان سے بحث کروں کہ ان کو کیا پروٹوکول ہے. تو جب ہم جو لاڈلے بنانے والے ہوتے ہیں, جب بندہ سیدھا ہوتا ہے تو وہ پھر اپنا ہاتھ اٹھا لیتے ہیں. مطلب میرا عرض کرنے کا یہ ایسا ہے کہ یہ ایک پلان تھا اس جماعت کو ختم کرنے کا. اب یہ آخری پتہ رہ گیا ہے کہ ان پہ وہ بھی ختم ہو جائے گا, کیونکہ یہ جو آخری پتہ ہے یہ سب سے کمزور ہوتا ہے. یہ جو ٹرمپ کارڈ ہوتا ہے نا کہ کسی کو جتنے دہشت گرد سیاسی لوگ قرار دیے گئے ہیں سب محب وطن تھے, ان میں کون دہشت گرد تھا؟ جتنی جماعتوں کے بھی ہیں. لیکن اصل بات یہ ہے کہ یہ ٹرمپ کارڈ جو ہوتا ہے یہ آخر میں کیا جاتا ہے, اور اس ٹرمپ کارڈ کو استعمال آخر میں کیا جاتا ہے, اور سب سے کمزور یہ ٹرمپ کارڈ ہوتا ہے. کسی جماعت کو دہشت گرد قرار دینا, کسی اس کے لیڈر کو آرٹیکل 6 کے تحت لے کے آنا. آپ اندازہ لگائیں, جس طرح آپ خود کہہ رہے ہیں کہ ایک پرائم منسٹر, فارمر پرائم منسٹر یا فارمر پریزیڈنٹ کو آپ آرٹیکل 6 لگا دیں گے, کس طرح یہ ہو سکتا ہے؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے, ایسے نہیں ہو سکتا, اور نہ ہی یہ ممکن ہے. اگر یہ کریں گے تو یہ اتنا بڑا بلنڈر ہوگا کہ جو ان کے گلے میں پڑ جائے گا. گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا جی, اور آگے جا کر کریں گے کہ پہلے افواہیں آتی ہیں کہ کوئی غیر آئینی کام ہو سکتا ہے, کوئی ایمرجنسی لگتی ہے, کوئی مارشل لا لگ سکتا ہے, لیکن اس کے بعد وہی لوگ جو ایمرجنسی کا نام لے کے ڈرا رہے ہوتے ہیں وہی آ کے وضاحت دے رہے ہیں کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے, ایمرجنسی نہیں لگ رہی. دوسری جانب سیاسی قوتوں کا بھی حال یہ ہے نون لیگ کی قیادت کے حوالے سے کہ وہ آئیں گے اور سامنے آ کے چیزیں سنبھال رہے ہیں, لیکن اس کے بعد پھر وہ چیزیں فریز موڈ پہ چلی جاتی ہیں. کوہستانی صاحب سے سوال کا جواب لیں گے اس کمرشل بریک کے بعد. جی ویلکم بیک. پروگرام کے اس حصے میں ہمیں گور بٹ صاحب نے بھی جوائن کیا ہے لاہور اسٹوڈیو سے. ان کو بہت ویلکم کرتے ہیں اور بہت ان کا شکریہ. اور وہ سوال جو کوہستانی صاحب کے لیے ہم نے رکھا تھا وہ پہلے بٹ صاحب سے کر لیتے ہیں کیونکہ جوائن انہوں نے ابھی کیا ہے. بٹ صاحب فرمائیے گا کہ یہ جو معاملہ اس کی پابندی کا, پی ٹی آئی پر پابندی کا, اور اس کے بعد پھر یہ کہ یہ جو ہم نے روز یعنی جن لوگوں سے ہم سن رہے ہیں کہ ایمرجنسی آ رہی ہے یا اس طرح کا کوئی غیر آئینی کام, وزیر دفاع تک نے خدشے کا اظہار کر دیا,
مسلم لیگ نون کی قیادت کے ہر چند دن بعد ایک اعلان ہوتا ہے کہ آپ وہ آ رہے ہیں میدان میں صورتحال کو بدلنے کے لیے، لیکن پھر وہی ذرائع دوبارہ سے آ کے کہتے ہیں کہ نہیں ایمرجنسی کی کوئی چانس نہیں، ماشاء اللہ بھی نہیں لگ رہا. تو آپ کے خیال میں یہ اتنی اپ ہیول، یہ اوپر سے نیچے، یہ کیوں ہو رہا ہے؟ بہت مہربانی ناجی صاحب. اصل میں معاملہ یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ایمرجنسی ہے وہ غیر آئینی اقدام نہیں ہے. اس کو ذرا تھوڑا سا جو میڈیا ہے وہ کلیئر نہیں کر رہا، تو میرا خیال ہے کہ آپ کے پلیٹ فارم سے یہ بات ضرور کلیئر ہونی چاہیے. آئین کا آرٹیکل 232 سے لے کر 237 تک جو آرٹیکل ہیں، یہ 5-6 آرٹیکلز، یہ ایمرجنسی کی صورتحال سے ہی ڈیل کرتے ہیں. اور یہ پروویژنز اسی لیے رکھی گئی ہیں کہ اگر پاکستان کے اندر ایسی کوئی صورتحال بن جائے جو کہ آئینی حدود و قیود جو کہ نارمل حالات ہوتے ہیں ان سے باہر نکل جائے، جیسے کہ پاکستان میں اس وقت حالات بنے ہوئے ہیں. اب دیکھیے جیسے یہ بنو میں واقعات ہو رہے ہیں، جس طرح سے یہ جو حملے ہو رہے ہیں مسلسل دہشت گردوں کی جانب سے، تو جب ایک ایسی صورتحال ملک کے اندر ہو تو ایسے حالات کے لیے ہی ایمرجنسی کی پروویژنز رکھی جاتی ہیں. اور یہ صرف پاکستان میں نہیں ہے سر، یہ پروویژنز یہ امریکہ میں بھی ہیں، یہ انگلینڈ میں بھی ہیں، یہ انڈیا کے اندر بھی ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ جو 1975 میں اندرا گاندھی صاحبہ نے یہ ایمرجنسی وہاں پر نافذ کی تھی، اگرچہ ان کا اس کو بہت زیادہ نقصان ہوا اور وہ کافی عرصہ جو ہے بھگتا پھر کانگریس نے. آج تک ان کے جو مخالفین ہیں وہ اس کے حوالے سے پورا ایک بیانیہ رکھتے ہیں، لیکن بہرحال ایمرجنسی جو ہے وہ غیر آئینی اقدام نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے جو آپ نے پوچھی کہ مسلم لیگ نون کے جو لوگ ہیں، جو وزراء ہیں، وہ ایک دن اور بات کر رہے ہوتے ہیں، اگلے دن ذرائع سے کچھ اور خبر آ جاتی. میرا خیال ہے کہ اس بار ذرا بات جو ہے نا وہ مختلف ہے، اس بار باتیں سنجیدہ ہیں. دیکھیے خواجہ آصف صاحب جو باتیں کر رہے ہیں وہ ہوا میں باتیں نہیں ہیں. پھر جو باتیں ہیں وہ جس طریقے سے کل مریم نواز شریف صاحبہ نے بڑا شارپلی ریئیکٹ کیا ہے اور بڑا ان کی باڈی لینگویج جو تھی وہ بڑی اگریسو تھی. اور ایک مدت کے بعد ہم نے دیکھا کہ شریف فیملی میں سے کسی نے بڑا اگریسولی رسپونڈ کیا کسی معاملے کے اوپر. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ چیزیں کہیں نہ کہیں بہت سنجیدگی سے چل رہی ہیں اور دیکھا جا رہا ہے. اور یہ سارا معاملہ جو شروع ہوا ہے وہ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ جیسے جو فیصلہ آیا جس میں پی ٹی آئی کو وہ نشستیں دے دی گئی ہیں جو انہوں نے مانگی نہیں تھی، جو ان کا کلیم ہی نہیں تھا، وہاں سے شاید شروع ہوا ہے. معاملہ وہاں سے شروع نہیں ہوا سر. وہ یوں سمجھ لیں کہ ایک کلنگ بلٹ کے طور پہ شاید معاملہ آ جائے سامنے. معاملہ اس سے پہلے سے شروع ہے، کیونکہ کسی بھی جگہ کے اوپر جب آپ چیزوں کو سیدھا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ناجی صاحب آپ کا یہ پروگرام ہے، آپ کسی صورت نہیں چاہیں گے کہ اس پروگرام میں کوئی رکھنا پڑے. آپ چاہیں گے سموتھلی چلے اور چیزیں جو ہیں بالکل آپ کا پروڈیوسر، آپ کا کیمرہ مین، یہاں پر مہمان آ رہے ہیں، سب چیز جو ہے A1 ٹپ ٹاپ طریقے سے ہو جائے. لیکن اگر یہاں پر رکھنا پڑے گا، اگر یہاں پر لوگ جو ہیں وہ یعنی کیمرہ مین ٹائم پر نہیں آئے گا، پروڈیوسر پراپر طریقے سے تعاون نہیں کرے گا، لائٹ آف ہو جائے گی، جنریٹر بند ہو جائے گا، تو یقینی طور پر آپ کو ایک جھنجھلاہٹ ہوگی. اور پھر آپ جو بھی اس چینل کا اونر ہوگا یا جو بھی اس کا ہیڈ ہوگا اس ڈپارٹمنٹ کا، اس سے شکایت کریں گے. تو ایسی ہی صورتحال جو ہے وہ دیکھنے میں آ رہی ہے کہ جب سے یہ حکومت آئی ہے، انتخابات ہوئے ہیں، تب سے لے کے آنورڈ ایک دن سکھ کا چین کا نہیں نکلا اور نہ ہی نکلنے دیا گیا. اس میں یقینی طور پہ حکومت کی اپنی بھی نااہلی ہو سکتی ہے کہ انہوں نے پولیٹیکلی اس کو ہینڈل نہیں کیا چیزوں کو اس طرح جس طرح سے کیا جانا چاہیے تھا. لیکن اس کے باوجود میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان چونکہ ہم سب کا ہے اور یہ آئین پاکستان جو ہے یہ صرف حکومت کی ذمہ داری نہیں ہے اس پر عمل کرنا، یہ تمام سٹیک ہولڈرز، عدلیہ ہو، انتظامیہ ہو، فوج ہو، صحافی ہو، میڈیا ہو، ایچ اینڈ ایوری سٹیزن آف دا پاکستان جو ہے اس کو یہ جو آئین پاکستان ہے اس کا سٹیک ہولڈر بننا ہوگا. پھر جا کے معاملات سیدھے ہوں گے. جی کوہستانی صاحب آپ کی طرف آتا ہوں. یہ بتائیے گا کہ اب کون سی ایسی سختی رہ گئی ہے جو آپ نے ابھی کرنی ہے پی ٹی آئی پہ، جس سے آپ کو یہ امید ہے کہ مسائل حل ہو جائیں گے؟ یعنی ابھی تک وہ کون سی سختی ہے جو نہیں ہوئی آپ کے خیال میں، جو اب کر کے آپ یعنی اپنے مطلوبہ نتائج حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں؟ دیکھیں میں نے پہلے بھی آپ کو اسی پروگرام میں کہا تھا کہ ہم آئین اور قانون کے دائرے میں رہ کر کام کریں گے اور تمام اداروں کو ہماری یہ ہمیشہ ہمارا نیریٹو رہا ہے، تمام ادارے اپنے ڈومین میں رہ کر کام کریں. آپ نے 2017 میں دیکھا
جس طرح اس جماعت کو بلا کے کہا گیا کہ آپ آئیں ہم نواز شریف صاحب کے خلاف فیصلہ دیتے ہیں، ان کو بلایا گیا، یہ ریکارڈ کا حصہ ہے۔ اسد عمر صاحب نے خود فرمایا ہے کہ ہمیں اس وقت کے چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ آپ ہمارے پاس آئیں۔ پھر پاناما کا ڈرامہ رچا کر اقامہ میں نکالا گیا، اور یہ ساری سہولت کاری کچھ جو ہم خیال ججز تھے انہوں نے کی اس پارٹی کے لیے اور اس کو برسر اقتدار میں لانے کے لیے۔ آپ نے یہ بھی سنا ہوگا کہ ہم ان کے اتنے ایم پی ایز ایم این اے اڑا دیں گے، ایک چیف جسٹس کہتا تھا، وہ بیانات بھی آپ کے سامنے ہیں۔ کس طرح شوکت صدیقی صاحب کا بیان بھی آپ کے سامنے ہے، کس طرح ارشد ملک کا جج جو مرحوم ہے اس کا بیان بھی آپ کے سامنے ہے۔ تو یہ سارا کچھ اس وقت کیا گیا۔ اگر یہ سہولت کاری جو ابھی بھی ہمارے عدالتی نظام میں ایک نئی اسٹیبلشمنٹ یہ بن گئی ہے ہمارے لیے، ہمارے خلاف، جو 2017 سے شروع ہوئی ہے، جو آج بھی وہ سہولت کاری ان 9 مئی کے مجرموں کو، پاکستان کی ریاست پہ حملہ کرنے والوں کو مل رہی ہے۔ اور حکومت، جب ہم نے 2022 میں حکومت سنبھال لی، ہمارا ایجنڈا ایک ہی تھا کہ پاکستان کو بچانا ہے۔ یہ چاہتے تھے پاکستان سری لنکا بن جائے۔ کس طرح آئی ایم ایف سے انہوں نے جو معاہدہ کر کے، معاہدہ تو انہوں نے شرائط سخت مان لی مگر اس کے پیچھے ہٹ گئے۔ پھر ہم نے آ کے اس کو بحال کیا، ہم نے پاکستان کو ڈیفالٹ ہونے سے بچایا۔ ہم نے یہ کہا، ہمارے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے، ہم سیاست کی بجائے ریاست کو ترجیح دیں گے۔ ہم نے سیاسی قیمت بھی ادا کی، مگر الیکشن کے بعد آج جب آپ دیکھ رہے ہیں ابھی بھی جو معاشی اصلاحات ہم کر رہے ہیں، جو ہم جوڈیشل میں اصلاحات کرنا چاہتے ہیں، جو ہمارا مینیفیسٹو بھی ہے، تمام پارٹیوں کی بھی ایک خواہش ہے، ہم چاہتے ہیں اس ملک میں سول بالادستی قائم ہو۔ جو ہمیں آئین اجازت دے گا وہ ہم کریں گے، جو ہمیں قانون اجازت دے گا وہ ہم ضرور کریں گے۔ اگر ان کے پاس آپشن ہے، یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں سیاسی راستہ اپنانا ہے، ہمیں ڈائلاگ کا راستہ اپنانا ہے، ہم جو پرامن سیاست کریں گے، تو ان کو ہر کسی کو حق ہے۔ پارلیمنٹ کا فلور ان کے پاس حق ہے، مگر پارلیمنٹ میں بھی یہ بیٹھ کر جب بات کرتے ہیں، یا جس طرح احتجاجوں میں بات کرتے ہیں، جس طرح ہماری اسٹیبلشمنٹ کے خلاف یہ گفتگو کرتے ہیں، جو ہمارا دشمن ہم ابھی کبھی نہیں کرتا ہے جو یہ کرتے ہیں، تو اس کو ہم روکیں گے۔ ہم اپنے اداروں کا بھی دفاع کریں گے، ہم ایک دوسرے کا ساتھ ہیں، ہم ایک دوسرے کے ساتھ چلیں گے۔ ہم حکومت اس طرح نہیں کریں گے کمزور ہو کے کوئی ادارہ آ کے ہمیں ڈکٹیٹ کرے گا تو ہم اب ریئیکٹ کریں گے۔ جی ملک صاحب، آپ نے نقطہ نظر سن لیجئے۔ میرا خیال ہے کہ کوہستانی صاحب خود بھی کلیئر نہیں ہے اس معاملے میں، یا نون لیگ کی قیادت، میرا گمان ہے کہ شاید کلیئر خود بھی نہیں ہے کہ اب انہیں مزید جو سختی ہو چکی ہے اس کے بعد یہ کیا کریں گے۔ تو بہرحال اس پہ کوئی رد عمل آپ دینا چاہیں گے جو گفتگو آپ نے سنی؟ جی میں نے گور صاحب کی بھی سنی اور ان کی بھی سنی، تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو ملک کے حالات ہیں نا جی، کیوں نہیں ان کو سکھ کا سانس لینے دیا گیا؟ کیا سمجھتے ہیں کہ کون ان کو سکھ کا سانس لینے نہیں دے رہا؟ پنجاب اسمبلی سے ہم تو باہر بیٹھے ہیں، اسمبلی کی تاریخ میں اسمبلی کا اپوزیشن چیمبر بند کر دیا گیا ہے، یعنی اور نیشنل اسمبلی میں اپوزیشن میں ہے۔ دیکھیں بات یہ نہیں ہے، بات ہے جب تک آپ کو ایک طاقت جو اللہ کے بعد آپ کو جمہوری ملکوں میں عوام دیتی ہے، اس طاقت پہ اگر آپ کو پوری طرح بھروسہ نہیں ہوگا، اگر آپ سمجھ کے یہ نہیں آئیں گے کہ میرے پیچھے پوری عوام کھڑی ہے، تو یا آپ کو امیڈیٹ ریلیف نہیں عوام کو دیں گے تو یہی حال ہوگا۔ صرف پی ٹی آئی کو کرش کرنے کے لیے، پی ٹی آئی کے ورکرز کے، ان کے لیڈرز کے، ان کے ریپریزنٹیٹیو کے گھروں میں گھس کے ان کی چادر اور چار دیواری کو پامال کرنے کے لیے، ان کے لیڈر عمران خان کو جیل میں ڈال کے، تو یہ کس طرح ملک میں یہ امن اور یہ سلامتی لا سکتے ہیں جی؟ اور مثال کے طور پہ جیسے ابھی انہوں نے فرمایا، جی میں گزارش وہی کر رہا تھا کہ دہشت گردوں کے ساتھ آپ کا مطلب یہ کہ ٹی ٹی پی کے ساتھ آپ کا یہ الزام ابھی آپ نے سنا بھی ہوگا، تو اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں؟ سر بات یہ ہے کہ الزام لگانے بڑے آسان ہوتے ہیں، اب یہ اتنے حساس معاملات ہیں کہ اب میں کیا کہوں، ہمارے خلاف تو جو ان کے جو ادھر سارا کچھ پورے لوگوں کو ساتھ پھر رہے ہوتے ہیں، وہ داوڑ اور جو دوسرے وہ منظور پشتین، اور انہوں نے ووٹ عدم اعتماد میں کس کو دیا تھا؟ مجھے یہ بتائیں۔ سر بات یہ نہیں ہے، یہ اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہر کو غدار ہو گیا، ہم ان کو غدار، میں پہلے یہ عرض کر چکا ہوں کہ کوئی سیاسی پارٹی کا لیڈر نہ کو غدار ہوتا ہے اور نہ ہی سیاسی پارٹیاں پابندی لگنے سے ختم ہوتی ہے۔
میں آپ کو ایک کلیئر بات بتا دوں کہ پاکستان تحریک انصاف اس وقت اتنے برے حالات میں جب ان کو الیکشن نہیں لڑنے دیا، اس پارٹی کا سمبل لے لیا گیا، حالانکہ جو سمبل ہوتا ہے وہ عوام کی امانت ہوتا ہے پارٹی کے پاس، عوام اس سمبل کو دیکھ کے اپنی جو سمت ہوتی ہے وہ متعین کرتی ہے، بٹ اس کے باوجود وہ سنگل لارجسٹ پارٹی ہے نیشنل اسمبلی میں، تو آپ کیسے اس کو ختم کر سکتے ہیں؟ کیسے اس کو 4 بندے ہم بیٹھ کے ہم یہ ڈٹرمن کر دیں گے جی فلاں دہشت گرد ہے؟ آپ دیکھ لیں کہاں سے آپ چلے، آپ پاکستان کی تاریخ دیکھ لیں کتنے سیاستدانوں پہ غداری کے الزام لگے، این پی پی کے جو اے این پی تھی سوری اس پہ غداری کے الزام لگے، خود پاکستان پیپلز پارٹی پہ لگے، نون پہ لگے، جماعت اسلامی پہ لگے۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ اس طرح ہوتا نہیں ہے، یہ میں پہلے عرض کر چکوں، ریپوٹیشن ہو جائے گی کہ یہ آخری پتہ جو کھیل رہے ہیں ترپ کا اور یہ ٹرمپ کارڈ، یہ سب سے کمزور کارڈ ہے۔ اس سے پہلے بڑے بڑے کارڈ یہ کھیل چکے ہیں اور ناکام ہو چکے ہیں، تو پاکستان تحریک انصاف تو اسے کرش نہیں ہوئی۔ میں نے صاحب ایک چیز آپ کو اس میں ایڈ کرتا جاؤں، جب مشرف نے مسلم لیگ نون کے خلاف یہ سارا کام کیا تھا تو مسلم لیگ نون کی اس وقت 17 سیٹیں تھی پنجاب میں ٹوٹل، اگر آپ یہ ریکارڈ پہ ہے تو کیا وہ پارٹی ختم ہو گئی تھی؟ تو ہماری جو اس وقت پنجاب میں 100 سے اوپر سیٹس ہیں پنجاب اسمبلی میں، پارٹیاں ختم نہیں ہوتی بھائی جان۔ یہ اس طرح یہ ہماری باتیں ہیں، یہ فار دا ٹائم بینگ وہ لوگ جو کہ فیصلہ صادر کرتے ہیں اور اپنے انا کی تسکین کے لیے پارٹیز کو استعمال کرتے ہیں، ڈیفینیٹلی ان کے بھی پیپلز پارٹی کے یو میڈ یور پوائنٹ سر، یو میڈ یور پوائنٹ۔ میں بٹ صاحب سے درخواست کروں گا بٹ صاحب کا اس پہ کیا تبصرہ ہوگا، خاص طور پہ اس وقت بٹ صاحب کے ہمارے سامنے دعوے ہوتے ہیں کہ بس ایک فارورڈ بلاک بننے والا ہے پی ٹی آئی میں نیشنل اسمبلی میں، اور وہ فارورڈ بلاک جو ہے وہ ہم سے رابطے میں اور ایک علیحدہ سے گروپ آ جائے گا، اس کے بعد وہ بات بھی ختم ہو جاتی ہے۔ میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم ایک جانب سے بڑھ کے سنتے ہیں، دعوے سنتے ہیں، ایکشن کوئی نہیں، مطلب زمین پہ کچھ دکھائی نہیں دیتا۔ جی اچھا چلیں، یہ تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ فارورڈ بلاک نہیں بنانے کی کوشش کی گئی سیریسلی، اور کیونکہ اگر فارورڈ بلاک بن جاتا تو یہ کوئی اچھی بات نہیں، اس کی تعریف نہیں کی جا سکتی کہ فارورڈ بلاک بنایا گیا، اور اگر بن جاتا اور آپ اور میں بیٹھ کر یقینی طور پہ شدید تنقید کر رہے ہوتے اس وقت حکومت کے اوپر کہ انہوں نے ہارس ٹریڈنگ کی ہے۔ اچھا اب اگلی بات یہ ہے کہ یہ جو ابھی ملک صاحب نے کہا، ملک صاحب بڑے نفیس اور بڑے اچھے آدمی ہیں، ویسے میں حیران ہوں کہ اتنے شریف النفس اور شریف طبع کے انسان جو ہیں وہ اپوزیشن لیڈر ہیں، پی ٹی آئی میں کیا کر رہے ہیں، پی ٹی آئی کی جانب سے ہیں، اتنی سلجھی ہوئی گفتگو کرنے والے ہیں، ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کو صحیح زندگی دے کے رکھے۔ جو ٹرمپ کارڈ ہے یہ اتنا مضبوط نہیں ہے، تو ملک صاحب بات یہی ہے کہ ٹرمپ کارڈ واقعی اتنا مضبوط نہیں ہے، آپ پی ٹی آئی والے ٹرمپ پہ ذرا بھروسہ کم ہی کریں، کیونکہ وہاں پر حالات کیا ہوں گے ابھی عدالت نے فیصلے کرنے ہیں، گولی کان کے پاس سے گزری ہے، لیکن عدالتی معاملات وہاں پر اس طرح سے نہیں چلتے جس طرح سے پاکستان میں چلتے ہیں، تو چیزیں تھوڑی سی ڈیفرنٹ بھی ہو سکتی ہے، ان پہ تکیہ ذرا کم ہی کریں، میرا مشورہ ہے، باقی آپ کی مرضی سر۔ جی کوہستانی صاحب فرمائیے گا کہ آپ سمجھتے ہیں کہ وہاں پہ مطلب یہ جو ایک خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ بٹ صاحب نے جس کا بھی ذکر کیا کہ امریکی صدر اگر ڈونلڈ ٹرمپ آ جائیں گے تو آپ پر کوئی مطلب ہے، خواجہ آصف ریکارڈ پہ موجود ہے کہ امریکی نظام پورے کا پورا وہ پی ٹی آئی کا دفاع کر رہا ہے، یہ خواجہ آصف کہہ رہے ہیں۔ تو ایک بات بتائیے کوہستانی صاحب کہ کیا وجہ ہے کہ وہ ایک آدمی جیل میں بیٹھا ہوا ہے، اس کی پارٹی پر ساری سختی بھی ہو رہی ہے، پھر بھی ساری دنیا میں اتنی کامیابی میں ان کی آواز پہنچ رہی ہے؟ آپ کی لیڈرشپ تو آزاد ہے، وہ اپنی بات کہنے کے لیے دستیاب ہی نہیں ہے کسی کو۔ نہیں دیکھیں فرق ہے، اکیلا وہ نہیں ہے، ان کے ساتھ 2-3 ریٹائر چیف آف جو آئی ایس آئی جیسے ظہیر الاسلام صاحب، جنرل فیض حمیدہ جیسی سوچ، وہ مائنڈ سیٹ ہے جو پی ٹی آئی کو 2011 میں لایا، وہ آج تک ان کے ساتھ ہے۔ امریکہ میں تو وہ مائنڈ سیٹ نہیں ہے جی، امریکہ میں جا کے انہوں نے کسی سے بات کی ہوگی، کوئی لابی بنائی ہوگی، آپ کو کسی نے روکا تھا؟ میں اسی پہ آ رہا ہوں، میں اسی پہ آ رہا ہوں۔ آپ کو پتہ ہے فارن فنڈنگ میں جو فنڈنگ ہوئی ہے پاکستان میں انتشار پھیلانے کے لیے، بارہ ہم کہتے رہے کہ یہ جو سارا پیسہ آیا ہے وہ لوگ جو پاکستان دشمن ہے، وہ کہیں ہمارے پڑوس میں بیٹھا ہو یا کہیں اور جگہ دنیا کے ملک میں بیٹھے ہو، وہ پیسہ آج بھی استعمال ہو رہا ہے،
اور آج بھی باہر وہ ساری طاقتیں اس جو کہتے ہیں نا یہ کلہ ہے، کلہ نہیں ہے، یہ ساری قوتیں جو دنیا میں بیٹھی ہوئی ہے، جو پاکستان میں انتشار چاہتی ہے، جو سی پیک نہیں چاہتی ہے، وہ آج بھی ان کو فلی سپورٹ کر رہی ہے. یہ اکلا نہیں ہے، یہ وہ بڑی طاقت ہے، بڑا پیسہ ہے، جو ہم کام وہ نہیں کر سکتے. ہماری قیادت ملک سنوارنے والی ہے، ملک بنانے والی ہے. ہم جیل میں رہیں یا اقتدار میں یہ یا اقتدار سے باہر، ہماری یہ سوچ نہیں ہے. ہم پاکستان کے لیے سیاست کرتے ہیں، ہم پاکستان کے عوام کے لیے سیاست کرتے ہیں، ہم جمہوریت کے لیے سیاست کرتے ہیں. ہمیں کتنی تکالیفیں آئی ہوگی، کتنی ہمارے ساتھ زیادتی ہوگی، ہم نے ملک کے خلاف یا پاکستان کے اداروں کے خلاف کوئی نہ لابنگ کی ہوگی، نہ کوئی ایسا انتشاری مواد کبھی سوشل میڈیا پہ رکھا ہوگا، نہ اس طرح کی گفتگو. ہمیں اختلاف ہوا تھا، ہم نے بات کی. ہم آج بھی جس عدالتی نظام سے جو میں نے اظہار کیا 2017 میں، آج اگر تیل مہنگا ہے، آج اگر بجلی مہنگی ہے، آج اگر پاکستان میں مہنگائی ہے، اس کے ذمہ وار وہ سہولت کار، وہ ہم خیال ججز ہیں، وہ عدالتی نظام ہے جو آج بھی سہولت دے رہے ہیں. کل ہم سمجھتے ہیں کہ آج بھی ہم جو کوشش ہماری حکومت کر رہی ہے، اگر اس میں رکاوٹیں ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے تو یہ وہی سوچ ہے جس کی وجہ سے آج پاکستان بھگت رہا ہے. تو ہم تو فیصلے جو بھی آئے ہمارے خلاف آئے، ہم نے قانون کا احترام کیا ہے، ہم نے عدالتی فیصلوں کے سامنے سر جھکایا ہے، آئندہ بھی جھکائیں گے، آئندہ بھی جھکائیں گے. مگر پاکستان کو کچھ نہیں اس سے ملنا، پاکستان کی معیشت کو کوئی فائدہ نہیں ہونا ہے، پاکستان کی جمہوریت کو کوئی فائدہ نہیں ہونا ہے. 4.25 سال آپ نے ایک پروجیکٹ لانچ کر کے دیکھ لیا. تو اگر آج بھی یہ کوشش کی جا رہی ہے تو خواجہ آصف صاحب ہمارے سینئر لیڈر ہیں، اس وزیر دفاع ہے، اس کی جو بات ہے یا جو ہمارے وزراء بات کر رہے ہیں بالکل اس میں وزن ہے. اس طرح بات نہیں ہو، ہم سنجیدہ ہیں، ہم یہ بتا رہے ہیں قوم کے جی. بہت بہت شکریہ قوم کے سامنے ساری چیزیں ہم بہت بہت شکریہ بٹ صاحب، آپ تینوں مہمانوں کو بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا پروگرام شو کا یہاں پہ بتایا. میں آپ سے دیانتداری سے عرض کرتا ہوں کہ ابھی تک کوئی کلیئر جسے کہنا چاہیے حکومت میں جو پارٹیز اس وقت حکومت کر رہی ہیں، سیاسی پارٹیز، وہ اپنا کوئی کلیئر ایجنڈا یا لاہے عمل دینے میں ناکام ہے. ان کا نقطہ نظر کیا ہے، ان کا بیانیہ کیا ہے، کسی کو خبر نہیں ہے، ماں سوائے اس کے کہ وہ 2017 اور 18 کے گلے شکوے کرتے ہیں، خود پر ہوئی ظلم کی داستان سناتے ہیں. جو درست بھی ہو تو پچھلے 2 سال سے اور کم جب سے یہ حکومت میں آئے ہیں اس کے بعد سے یہ باتیں irrelevant ہو چکی ہیں. ان کے پاس حل کیا ہے وہ یہ خود بھی بتانے سے قاصر دکھائی دیتے ہیں. بہرحال ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو شاد اور آباد رکھے. اگلے شو میں آپ سے ملاقات ہوگی، اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.